کل فون سکرول کرتے کرتے میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس کے اندر ایک وکیل صاحب رو رہے تھے۔ جب ویڈیو بنانے والے بندے نے وکیل صاحب سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ پچھلے 10 سال سے 8 لاکھ مزدوروں کے حق کے لیے کوئی کیس لڑے تھے، جو کہ آج سپریم کورٹ نے خارج کر دیا۔ ان وکیل صاحب نے کہا کہ جج صاحب میرے سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اتنا ہی مزدوروں کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو وہ مزدور کہاں ہیں؟ وہ 8 لاکھ مزدور کدھر ہے جس کی آپ بات کریں؟ وہ کیوں نہیں آیا عدالت میں؟ تو وکیل بیچارہ روتے روتے کہتا ہے کہ میں انہیں کیسے بتاؤں کہ وہ دہاڑی دار مزدور ہے، اگر وہ کورٹ کے چکر لگائے گا تو وہ اپنے بچے کا پیٹ کس طریقے سے پالے گا۔ اس وکیل کو روتے ہوئے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ اس ملک میں حق پر بات کرنے کی کتنی بڑی سزا ملتی ہے۔ کس طرح وہ شخص رو رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ لوور کلاس کی بات کر رہا ہے۔ یہی اگر کسی ایلیٹ کلاس کے بندے کا کیس ہوتا تو عدالتیں آدھی رات کو بھی کھل جاتی، لیکن وہ مزدوروں کا کیس تھا تو اٹھا کے باہر پھینک دیا انہوں نے۔ ہم اس ملک میں غریب کی بات کرنے، غریب کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ ہماری محفل جو آج ہم کر رہے ہیں، اس کو بھی شاید بہت سارے لوگ نہ دیکھیں، کیونکہ ایک بڑا بورنگ سا ٹاپک ہے کہ کیا غریب لوگوں کی بات کریں، یہ کیا کلاس ڈیفرنس کی بات کریں۔ یہی اگر ہم نے کوئی بکنی والی لڑکیاں تھمبنیل پر لگائی ہوتی تو لاکھوں ویوز آ جاتے، کیونکہ ہماری پرائورٹیز ڈیفرنٹ ہیں۔ ہم جو ہیں وہ صرف اور صرف ٹھڑک کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں ہمیں دکھا دو، ہم وہ دیکھ لیں۔ ہم سچ پر مبنی باتیں نہ دیکھیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون سی چیز ہمارے معاشرے کو صحیح کر سکتی ہے۔ ہمارا پاکستان ایک ملک نہیں ہے، اس ایک ملک میں بہت سارے ملک ہیں۔ ایک ہے ایلیٹ کلاس کا پاکستان، جس کے اندر ڈی ایچ اے میں، بحریہ میں گھر ہے، انگلش بولنے والے لوگ ہیں، فورن ایجوکیشن ہے، جنریشنز کی ویلتھ آ رہی ہے کہ جی باپ دادا یہ تھے تو پردادا وہ تھے، ان سے پیسہ مل رہا ہے۔ اس کے بعد ہے مڈل کلاس کا پاکستان، جو کہ ڈگریز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جاب کی انسیکیورٹی ہے، سوسائٹی کا بہت زیادہ پریشر ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے ہمارا لوور کلاس کا ملک، جہاں پر بچے اسکولوں سے باہر ہیں، کوئی تعلیم نہیں ہے، سروائیول موڈ پر ہیں کہ کسی طرح آج کی روٹی پوری کر لیں، اکانومی پوری انفارمل ہے، کچھ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، جھگیوں میں بھی رہ لیتے ہیں، سڑکوں پہ بھی رہ لیتے ہیں، زندگی کٹتی جا رہی ہے۔ اور ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 40% لوگ پاکستان میں پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں، یعنی کہ 40% سے زیادہ لوگ بہت زیادہ فائنینشیل انسیکیورٹی کا شکار ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی سیکیور فیوچر نہیں ہے۔ یہ 40% لوگ تو وہ ہیں جو کہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے رہ رہے ہیں۔ پھر ان تینوں ملکوں کا ایجوکیشن سسٹم بھی ڈیفرنٹ ہے۔ ایلیٹ کلاس کے ملک میں انگلش میڈیم سکولز ہیں، ایل جی ایس، بیکن ہاؤس، بڑے بڑے مہنگے سکولز ہیں۔ مڈل کلاس کے ملک میں گورنمنٹ کے سکولز ہیں، اردو میڈیم سکولز ہیں، اور لوور کلاس کے ملک میں صرف مدرسے رہ گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ایجوکیشن سسٹمز دنیا کا ایک ڈیفرنٹ ویو ان بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ہر بچہ جس کلاس سے آیا ہوتا ہے وہ اسی کلاس کی طرح کی ایجوکیشن لیتا ہے، اور آگے جا کر اس کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بھی وہی ہوتا ہے جو اس کے آباء و اجداد کا تھا۔ ان تینوں ملکوں کے لوگوں کی زبان ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ایک انگلش بول رہا ہے، ایک اردو بول رہا ہے، ایک پنجابی بول رہا ہے یا پشتو بول رہا ہے۔ ان کا کانفیڈنس لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ان کے لیے ان کے ملکوں میں اپرچونٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک ہی ملک پاکستان ہے لیکن اس کے اندر ان تینوں کے لیے اپرچونٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں، ان کے پاس 3 سے 4 گنا زیادہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں ایلیٹ یونیورسٹیز میں جانے کی۔ تو اسی لیے یہ آتے بھی ایلیٹ گھروں سے ہیں اور جاتے بھی ایلیٹ یونیورسٹیز میں ہیں، اور اس کے بعد پڑھ کے نکل کے آٹومیٹکلی ایک اوپر والا طبقہ بن جاتے ہیں اس ملک کا۔ اور جو تھوڑی بہت ہی کسر رہ جاتی ہے وہ انگلش لینگویج پوری کر دیتی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو بندہ انگلش بول سکتا ہے اسے پڑھا لکھا مانا جاتا ہے، اسے زیادہ سمارٹ مانا جاتا ہے، اسے اچھے خاندان سے آیا ہوا مانا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر چاہے وہ کسی بھی کلاس سے، اسے آٹومیٹکلی ایلیٹ کلاس کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر انگلش بولنا لازم قرار دیا جاتا ہے۔ جاب انٹرویوز کے اندر کہتے ہیں بھائی انگریزی لازمی بولو، اور جو بندہ انٹرویو لے رہا ہوتا ہے وہ بھی انگلش کو پرائورٹائز کر رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ اچھی انگریزی بول رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ کمپیٹنٹ ہے، یعنی کہ ایک زبان کو آپ کی کمپیٹنس سے ملا دیا جاتا ہے کہ آپ کتنے سمارٹ ہو، جبکہ اصل چیز جو دیکھنی چاہیے وہ ذہانت ہونی چاہیے، وہ انفارمیشن ہونی چاہیے، وہ نالج ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ جانتا کتنا ہے، سیکھا ہوا کتنا ہے، نہ کہ اس زبان کو دیکھنا چاہیے جس زبان کو استعمال کر کے وہ اپنا میسج آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف یہاں تک ہی نہیں رہتا، یہ چیز شادیوں تک بھی جاتی ہے۔ ایلیٹ کلاس کے بچوں کو ایلیٹ کلاس کی لڑکی ملتی ہے،
मिडिल क्लास के लड़कों को मिडिल क्लास की लड़की मिलती है और लोअर वालों को लोअर की ही लड़की मिलती है। बहुत कम होता है कि ये क्लासेस आपस में शादियां कर लें, लेकिन सिर्फ जो मिडिल वाले हैं इनका ख्वाब ये होता है कि ये एलीट में घुस जाएं और इनको डर ये होता है कि कहीं ये लोअर में ना चले जाएं। इसीलिए हर मिडिल क्लास के लड़की वाले लड़के से पूछ रहे होते हैं, क्या तुम्हारे पास अपना घर है, क्या तुम इतने पैसे कमाते हो, क्या फलाना है, सिर्फ तभी हम तुम्हें अपनी बेटी देंगे। और उनकी कोशिश यही होती है कि वो अमीर से अमीर घर का लड़का देखें जो कि एलीट क्लास से ही ताल्लुक़ रखता हो, वरना रिश्ता मिलने के चांसेस ज़ीरो हैं। इस हिसाब से लोअर क्लास बहुत बेहतर है कि वो बहुत ज़्यादा इन मसलों में पड़ते ही नहीं हैं। उनको बस ये होता है, बस जी फलाना जानने वाला इसको अपनी बेटी दे दो, उनके मसाइल अपने हैं। लेकिन अमूमी तौर पर रिश्तों में भी यही सब कुछ होता है, और उसके बाद जब ये चीज़ें देखकर शादी की जाती है और बाद में तलाक़ें हो जाती हैं, तब लोग रोते फिरते हैं कि यार ये हमने क्या किया, हमने कहाँ रिश्ता कर दिया। कैरेक्टर को कुछ समझा ही नहीं जाता, सिर्फ देखा यह जाता है कि वो किस मुल्क का हिस्सा है, एलीट के मुल्क का, मिडिल का या लोअर का। उसके बाद मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो 3 मुल्क बने हुए हैं, एलीट का, मिडिल का और लोअर का, इनके लिए हर चीज़ अलग अलग है। यानी कि एलीट का स्कूल भी अपना है, एलीट का अस्पताल भी अपना है, एलीट का रेस्टोरेंट भी अपना है, उसकी हाउसिंग सोसाइटी भी अपनी है, उसके दोस्तों का सर्कल भी अपना है। इसी तरह से मिडिल क्लास का भी यही है और लोअर का भी यही है। ये आपस में मेल जोल भी नहीं रखते, इन्होंने अपनी अलग सी ही दुनिया बसाई हुई है। लेकिन ये मसला सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसी तरह के ये जो ममालिक हैं जिनको जहनी बीमारी है क्लासेस की, सिर्फ वहीं पर ही ऐसा मामला होता है। बाकी मुल्कों में पैसे की बेसिस के ऊपर कोई एक दूसरे को छूत नहीं समझता। उसके बाद फिर इनके आगे जाने के लिए जो रास्ते होते हैं वो भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि सिर्फ पैसे की बेसिस पर एक बच्चा दूसरे से आगे नहीं निकलता, बल्कि नेटवर्क की वजह से भी निकल जाता है। एक बच्चा जो कि सीवियाँ भेज भेज के थक जाता है, उसे कोई इंटर्नशिप देने को तैयार नहीं होता, जबकि एलीट के बच्चे के बाप के इतने ताल्लुकात होते हैं कि वो एक फ़ोन घुमाता है और बेटे को बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, यूनिवर्सिटी के टाइम में इंटर्नशिप चाहिए वो भी मिल जाती है, या घर बैठे बैठे इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं जिसमें उसे एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो जब ये तीनों क्लासेस के बच्चों की रेस में भागते हुए स्टार्ट लाइन ही डिफरेंट है कि एक बच्चा बहुत आगे से स्टार्ट कर रहा है जबकि लोअर क्लास का बच्चा बहुत पीछे से स्टार्ट कर रहा है, तो फिनिश लाइन पे ऑब्वियसली एलीट का बच्चा पहले पहुंच जाएगा, चाहे वो आहिस्ता आहिस्ता भी भागें छोड़ें। अगर वो चलता भी जाए खाली और लोअर क्लास का बच्चा तेज़ स्पीड से दौड़े, तब भी ये उस तक नहीं पहुंच सकता। इतना ज़्यादा क्लास डिफरेंस है पाकिस्तान में, और इन सारी चीज़ों की वजह से बच्चे मेंटल स्ट्रेस में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, उनको अपनी सेल्फ वर्थ बहुत बुरी लगती है, अपना आप बुरा लगता है, अपने आप को वो कोई नीचा समझते हैं, जिसकी वजह से वो इस मुल्क से भाग नहीं करते हैं कि बाहर जाएं, उन्हें कम से कम इक्वल सिटीज़न तो समझा जाएगा। वो अपने आप को ओवर वर्क कर लेते हैं, वो इतना ज़्यादा काम करते हैं कि किसी तरह हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएं, किसी तरह हम भी उस लेवल पर पहुंच जाएं, लेकिन दरमियान में ऑब्स्टिकल्स इतने ज़्यादा हैं, इतनी रुकावटें हैं कि वो पहुंच ही नहीं पाते। और इस चीज़ को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया भी बहुत है कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर एलीट के बच्चे अपनी महंगी महंगी चीज़ें दिखा रहे हैं, गाड़ियाँ, घड़ियाँ, घर, और गरीब का बच्चा ये देख देख कर महसूस कर रहा है कि इनकी ज़िंदगी कितनी कमाल है और हमारी कितनी ख़राब है। सोशल मीडिया ने इस कंपटीशन को, इस क्लास के डिफरेंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, और अगर बढ़ाया नहीं भी है तो कम से कम प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा कर दिया है। इन्हीं वजूहात की वजह से मुल्क में क्राइम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, स्कैम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लोग शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कैसे हम जल्दी से उस क्लास पर पहुंच जाएं, उस लेवल पर पहुंच जाएं। तभी वो दूसरों को लूटते हैं या धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, जबकि बहुत गलत चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, और उन्हें डेस्परेट बनाने वाले भी ये एलीट क्लास के लोग हैं कि वो उनको इस तरह से अपनी महंगी महंगी चीज़ें फ्लॉन्ट करके दिखा रहे होते हैं कि उनके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, और फिर जो वीक पर्सनालिटीज़ वाले लोग होते हैं वो क्राइम का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन वो भी ये नहीं समझते कि खुशी का लेवल सबका बराबर ही होता है, एलीट का भी, मिडिल का भी, लोअर का भी। लोअर को दाल खाने में इतना मज़ा आता है जितना एलीट को सुशी खाने में नहीं आता, क्योंकि इंसान की बॉडी, इंसान का ब्रेन अडेप्ट करता है। वो जिस मर्ज़ी लाइफस्टाइल में हो, वो लाइफस्टाइल उसको एक ही जितना मज़ा देना शुरू हो जाता है। लेकिन बज़ाहिर हमें ये नज़र आता है कि नहीं यार, वो एलीट में है तो उसको तो बहुत मज़ा आता होगा। कोई अगर मर्सिडीज़ में फिर रहा है तो बंदा कहता होगा यार ये तो इतना खुश होता होगा, तो 24 घंटे ही खुश रहता होगा।
لیکن اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ مرسیڈیز میں بیٹھے ہوئے لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور سائیکل پہ جاتا ہوا بندہ ہنس رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو پورا کا پورا کلاس ڈفرینس ہے، اور ایک ہی ملک میں جو 3-4 ملک بنے ہوئے ہیں، اس چیز کو صرف ہم خود ہی صحیح کر سکتے. ہماری گورنمنٹ تو صحیح نہیں کرے گی، کیونکہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ایلیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو ووٹوں کے علاوہ لوور اور مڈل سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. صرف لینا دینا اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں ووٹ دے دیں تاکہ ہم پھر جا کر انہی منصب پر بیٹھ سکیں اور دوبارہ سے ایلیٹ میں ہی رہ سکیں، ان کے اوپر حکمرانی کر سکیں. تو جو بھی لوگ تھوڑی سی سینس رکھتے ہیں، اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ باقی کلاسز کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے وہ اپنی کلاس کے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ ایلیٹ سے ہیں اور آپ کسی لوور یا مڈل کے لوگوں کو جانتے ہیں تو ان کو بھی وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں. یہ بائسنس ختم کر دیں. نصرت صاحب کی میں قوالی سن رہا تھا، اس میں ایک بڑی اچھی لائن تھی کہ اتھے عملاں دے ہونے نے بکھیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. تو آپ جس بھی کلاس سے ہیں، جس بھی کاسٹ سے ہیں، جس بھی ذات سے ہیں، آخرت میں تو کچھ نہیں پوچھا جائے گا. وہاں پر آپ کے اعمال ہی کام آئیں گے، اور یہی وہ اعمال ہیں، یہی حقوق العباد ہیں کہ جس میں آپ لوگوں کو ایکول اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکیں، ہر بندے کو برابری دے سکیں. اس بارے میں سوچیے گا ضرور. اور اگر آپ ہمارے معاشرے میں ہونے والے اور مسئلے مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں.